بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ وائس چینل کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ایک اللہ والے نیک بزرگ تھے۔ ایک دفعہ سفر کی غار سے وہ عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس بستی کے اوپر صلیبیں لٹک رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک کنویں پر عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنے لگے تو وہاں پر ان کی ایک لڑکی پر نظر پڑی۔ وہ لڑکی نہایت ہی خوبصورت تھی، شیخ صاحب کے دل پر چھا گئی۔ شیخ صاحب کا سینہ وہیں علم سے خالی ہو گیا۔ بحکم اللہ تعالی شیخ صاحب سے ہر چیز چھین لی گئی۔ اپنے مریدوں سے کہنے لگے، جاؤ واپس چلے جاؤ، میں ادھر جاتا ہوں جدھر یہ لڑکی ہوگی، میں اس کی تلاش میں جاؤں گا۔ مریدوں نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے، شیخ صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ناظرین گرامی، یہ وہ شیخ تھے جن کو 1,00,000 حدیثیں یاد تھیں، قرآن پاک کے حافظ بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پلے اب کچھ نہیں رہا جو میں تم کو دے سکوں، تم واپس چلے جاؤ۔ شیخ صاحب اس بستی کی طرف چل پڑے جس بستی کی طرف وہ لڑکی گئی تھی۔ وہاں جا کر لوگوں سے پوچھا کہ لڑکی کہاں کی رہنے والی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ لڑکی یہاں کے نمبردار کی بیٹی ہے۔ یہ شیخ دار اس نمبردار سے جا کر ملے اور کہنے لگے، تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر سکتے ہو؟ اس نمبردار نے کہا، ہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم یہاں رہو، ہماری خدمت کرو، جب آپس میں واقفیت ہو جائے گی تو میں آپ کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دوں گا۔ چنانچہ شیخ صاحب نے کہا، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ وہ نمبردار کہنے لگا، میرے باڑے میں سوروں کا ریوڑ ہے، آپ کو وہ ریوڑ بھی چلانا ہوگا، آپ کو سوروں کا ریوڑ چلانے والا کام بھی کرنا پڑے گا۔ شیخ صاحب اس پر بھی راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر! شیخ صاحب کہنے لگے کہ ہاں میں آپ کی خدمت کروں گا۔ وہ شیخ صاحب صبح کے وقت سور لے کر نکلتے، سارا دن چرانے کا کام کر کے شام کو واپس آتے۔ ادھر مریدین واپس آ گئے اور خبر لوگوں تک پہنچ گئی تو کئی لوگ بے ہوش ہو گئے اور کئی لوگ تو موت کی آغوش میں بھی چلے گئے۔ کئی خانقاہیں بند بھی ہو گئیں۔ لوگ حیران تھے کہ اے اللہ، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تیرے بے نیازی کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ شیخ صاحب کے ایک مرید تھے اور خود بھی اللہ کے ولی تھے۔ جانتے تھے کہ میرے شیخ صاحب استقامت والے ہیں، مگر اس معاملے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں جا کر حالات معلوم کروں، تو وہ مرید اس بستی کی طرف چل پڑے۔ جب بستی میں پہنچے تو لوگوں سے پوچھا کہ میرے شیخ کدھر ہیں؟ لوگوں نے کہا، فلاں جنگل میں جا کر دیکھو، وہاں سور چلا رہے ہوں گے۔ جب مرید وہاں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی علامہ اور وہی عصا جس کو لے کر وہ جمعہ کا خطبہ کرتے تھے، اسی حالت میں سوروں کے آگے کھڑے ہو کر سور چلا رہے ہیں۔ وہ مرید صاحب قریب ہوئے تو پوچھا، حضرت آپ تو قرآن کے حافظ تھے، آپ بتائیے کہ کیا آپ کو قرآن یاد ہے؟ وہ شیخ صاحب فرمانے لگے، اب مجھے قرآن یاد نہیں ہے۔ اس مرید نے پوچھا، یا حضرت کوئی ایک آیت بھی یاد ہے؟ وہ شیخ سوچ کر کہنے لگے، مجھے ایک آیت یاد ہے۔ تو پوچھا کون سی ہے؟ فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، جسے اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ناظرین گرامی، وہ شیخ پورا قرآن بھول گئے اور صرف ایک آیت یاد رہی جو کہ ان کے حال سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ مرید صاحب رونے لگے کہ حضرت کو صرف ایک ہی آیت یاد ہے۔ پھر دوبارہ پوچھا کہ آپ کو حدیثیں یاد ہیں؟ فرمانے لگے، ایک حدیث یاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو دین کو بدل دے اسے قتل کر دو۔ یہ سن کر مرید پھر رونے لگے تو ان شیخ صاحب نے بھی رونا شروع کر دیا۔ کتابوں میں ہے کہ شیخ صاحب روتے رہے اور روتے ہوئے انہوں نے کہا، اللہ میں آپ سے تو یہ امید نہیں رکھتا تھا کہ مجھے اس حال میں پہنچا دیا جائے گا۔ وہ رو بھی رہے تھے اور یہ فکرہ بار بار کہہ بھی رہے تھے تو اللہ نے شیخ صاحب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور ان کی کیفیت ان کو واپس لوٹا دی۔ پھر بعد میں مرید نے پوچھا کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ شیخ صاحب نے فرمایا، میں بستی کے پاس سے گزر رہا تھا، میں نے صلیبیں لٹکی ہوئی دیکھیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے کم عقل لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو بس اللہ نے میری اسی بات کو پکڑ لیا کہ اے شیخ، اگر تم اپنے ایمان پر ہو تو کیا یہ تمہاری عقل کی وجہ ہے یا میری رحمت کی وجہ ہے؟ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے کہ میں نے تم کو ایمان پر باقی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا وہ معاملہ سینے سے نکال لیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ تم اپنی عقل پر کتنا ناز کرتے ہو۔
تم نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ تم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے ان کو محروم کیا ہے۔ تم نے عقل اور ذہن کی طرف نسبت کیوں کی؟ سامعین کرام، اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی بڑھائی والی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر حالت کی عطا اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جسے چاہے نوازتا ہے اور جسے چاہے رسوا کرتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی عطا ہے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اللہ نے اس کو توفیق ہی نہیں دی۔ کبھی بھی اپنی شہرت عزت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، اور اللہ کے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں عقل کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے اللہ تعالی ناراض ہو جائے۔